السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ قابل صد احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ کل ہم سورۃ البقرہ کا ابتدائی تعارف آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ پہلا پارہ بنیادی طور پر یہودیوں کے حوالے سے ایک چارج شیٹ ہے، اور ہماری سورۃ الفاتحہ میں مانگی گئی دعا کی قبولیت بھی ہے، جس میں ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو سورۃ البقرہ کا جو پہلا پارہ ہے، 142 آیات تقریباً، اس میں یہودیوں کی سرکشی، بغاوت، نافرمانی، یہ باتیں ساری بیان کی گئیں، اور گویا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہو تو ان تمام عادات بد سے اجتناب کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ آج جو دوسرا پارہ جسے ہم سیقول کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے اردو داں طبقہ سیقول کہتا ہے اسے، جیسا کہ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ سورۃ البقرہ یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ ہے، فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو سیادت دی جا رہی ہے، لیکن یہ سیادت، یہ لیڈرشپ جو ہے، یہ کچھ اعمال کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی۔ اشارتاً اس دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں بہت ساری تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف اس میں ایک بات جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی کسی آیت سے اور کسی حدیث سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن یہاں پر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو یہ حدیث کی حجیت کے حوالے سے بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث رسول میں اس بات کا ذکر ہمیں جا بجا ملتا ہے۔ تو جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ان کے لیے ایسے مواقع پر جواب دینا جو ہے وہ ایک طرح سے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو قبلے کی تبدیلی کے بعد جو دوسری ایک بڑی اہم ترین بات یہاں پر ہمیں ملتی ہے، آغاز میں ہی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس میں صرف ایک اسلاف رحمہم اللہ میں سے ایک کا قول سنانا چاہوں گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اللہ کب میرا ذکر آسمانوں پر کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ میرا ذکر آسمانوں پر کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے فَاذْكُرُونِي، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن اللہ کا ذکر ہے، دعا اللہ کا ذکر ہے۔ کون سی عبادت ایسی ہے جو بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہو؟ تو کہا وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، گویا کہ شکر ادا نہ کرنا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کفران نعمت، یہ وہ کفر نہیں ہے جس کے بعد بندہ دین سے باہر ہو جاتا ہے، یہاں پر کہا کفران نعمت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو اس میں آیت ابتلا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو آیت ہے نا جی، اس آیت کو سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت کے ساتھ جوڑیے آپ، جس میں کہا احسب الناس
ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا اتنا آسان سمجھ لیا ہے یہ کہنا کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اور تمہیں جانچا نہیں جائے گا، تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، تمہاری اس بات کی سچائی کو نہیں پرکھا جائے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ شدید آزمائشیں کن پر آئیں؟ انبیاء پر۔ آپ مجھے بتائیے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل حابیل کو قتل کرتا ہے، کیا یہ آدم علیہ السلام کے لیے آزمائش نہیں تھی؟ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا جو کافر تھا وہ طوفان میں غرق ہوا، کیا یہ آزمائش نہیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی ہی آزمائشوں سے تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات عموماً کہا کرتا ہوں، آپ ایک لمحے کے لیے یہ ذرا غور کیجئے۔ ابھی آپ سب تراویح میں ہمارے شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ اور ہمارے والد شیخ محمد ظفر اللہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، ذرا اس بات پر غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور باپ آپ ذرا تصور میں لائیے، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں، ایک باپ کے سامنے چاروں بیٹے فوت ہوتے ہیں، 3 بیٹیاں فوت ہوتی ہیں، یعنی 8 میں سے 7 اولادیں، اور ایک بیٹا تو اس حالت میں فوت ہوا کہ گود میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی انسان ہوں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ تو خوبصورت ہے، تیرے فیصلے بھی خوبصورت ہیں، راضی ہیں تجھ پر۔ آپ ذرا سوچئے اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، یقین کریں میں کہتا ہوں آزمائشوں سے بھرپور ہے۔ مدنی زندگی میں آ جائیں، وہاں بھی جب سیدہ زینب آپ کی بیٹی جو پریگننسی میں تھی، جب مکہ سے مدینہ جانا چاہ رہی تھی، حبار نے حملہ کیا تھا نیزے سے، ان کی پریگننسی جو تھی ختم ہو گئی تھی، لہو لہان ہوئی، اسی لہو لہان حالت میں وہ جب مدینہ پہنچتی ہے تو مجھے بتائیے ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی لہو لہان ہو تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ بھی تھے۔ تو کہا بھائی انبیاء پر بڑی آزمائش ہے۔ ایوب علیہ السلام کتنے عرصہ بیمار رہے ہیں؟ ایسے بیمار ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو تو کہا کہ ایک روایت کے مطابق 8 سال بیمار رہے، ان کی بیویوں نے چھوڑ دیا، اولاد نے چھوڑ دیا، علاقے والوں نے ان کو اٹھایا گھر سے باہر جھوپڑی ایک کٹیا کے پاس جا کے ڈال دیا، جس میں انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ بڑی تکلیف میں ہوں۔ اب سب کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ بڑی تکلیف میں ہوں، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کی آزمائش کی طرف دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کی طرف دیکھیے، کس نبی کی بات کریں ہم؟ اپنے اسلاف رحمہ اللہ کی طرف دیکھ لیجئے۔ یہ بات میں اس لیے اتنی تفصیل سے کر رہا ہوں کہ میں اور آج ہم سب کسی نہ کسی اعتبار سے دینی آزمائش میں، مال کی آزمائش میں، علم کی آزمائش میں، اقتدار اور ذمہ داری کی آزمائش میں کسی نہ کسی اعتبار سے آتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الکہف میں بتایا گیا، اور یہاں پر ہمیں بشارت دی گئی بھائی آزمائش مانگنی نہیں ہے، لیکن جب آ جائے تو پھر اس پر ثابت قدمی دکھانی، اور بسا اوقات یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی بڑی غلط مفہوم ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ آزمائش گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بھائی نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک، اگر ایسا ہی ہے تو طائف کے میدان میں اللہ کے نبی جو لہو لہان ہوئے تھے کافروں کی پتھراؤ سے، یا احد میں آپ زخمی ہوئے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، نقل کفر ناباشد، آپ نے کیا غلطی کی تھی؟ بھائی آزمائشیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی کھوٹ نکالنا ہوتا ہے، کبھی درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، کبھی کچھ دینا ہوتا ہے، اور کبھی واقعتاً ہمارے ہاتھوں کی ایسی کمائی ہوتی ہے جو ہمیں بھگتنا پڑتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی ہمارے لیے خیر کے بہت سارے پہلو ہیں کہ اپنے گناہوں کے اسی دنیا میں بھگت لیتے ہیں، صاف ہو کر جاتے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد یہاں پر عقیدہ توحید اور رزق حلال کی بات آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک آیت ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ رمضان کا جو سلیبس ہے نا ہمارا، آیت نمبر 183 سے 188 تک، آخری آیت جو ہے نا وہ رزق حلال کے حوالے سے، رشوت جائز نہیں ہے، حرام جائز نہیں ہے۔ تو بھائی تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت بہت ہے۔
میں سائٹ ایریا میں جمعہ پڑھاتا ہوں ایک جگہ، ایک بابا جی، وہ ان کے پاس پرانا موبائل 9 to 5 جاب میں، وہ جب آتے تھے نا موبائل اپنا گیٹ کیپر کے پاس رکھوا دیتے تھے اپنی کسی فیکٹری میں، اور 9 بجے جب وہ جاتے تھے تو موبائل لیتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی اگر یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں رہے، 1-2 منٹ کی کال ریسیو کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ان پڑھ بابا جو انگوٹھا چھاپ تھا، واللہ اس نے جو بات کی ہے نا، میں لرز گیا تھا اس وقت۔ اس نے کہا تھا مولوی صاحب آپ مجھے ضمانت دے دیں، یہ چند منٹ کی جو میں بات کروں گا اس کی تنخواہ میرے لیے جائز ہے، میں رکھ لیتا ہوں موبائل اپنے پاس۔ آج ہم 10 بجے آفس پہنچتے ہیں، حاضری 9 بجے لگاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہماری اس طرح کی کمائی میں آتی۔ کہا کہ بھائی کھاؤ حلال اور طیب، اگر حلال اور طیب کھاؤ گے تو عبادت کی بھی توفیق ملے گی، شکر کی بھی توفیق ملے گی، اور اولاد بھی فرما بردار ہوگی، صالح ہوگی۔ اس کی نیک کمائی، حلال کمائی کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک آیت ہے، یہ آیت نمبر 177 بڑی مشہور ہے، یہ نیکی کا تعارف کرواتی ہے۔ ہم میں سے جو لوگ جن کی ذہن میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات رمضان میں بالخصوص ہم سمجھتے ہیں صرف نماز روزہ عبادت ہے۔ بھئی یہاں پر کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھئی نیکی یہ نہیں ہے نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ یہ نیکی ہے لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کرنے سے پہلے اسلام کا ایک پروٹوکول دیکھیے جو دیا اس نے، بھئی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کرنے والا سب سے پہلے اپنی طرف دیکھے۔ نیکی کی بات بعد میں آئے گی، پہلے نیکی کرنے والے وجود کی بات ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں، جانوروں میں بڑی شرطیں تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے وجود میں ہم کوئی وہ شرطیں نہیں دیکھتے۔ اس کے تو دانت، تو ایک ایک چیز، کان، پتہ نہیں کیا نہیں چیک کرتے، لیکن ہم داڑھی کاٹیں، سگریٹیں پئیں، نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور گالم گلوچ کریں، گانے سنیں، کارڈز کھیلیں، جو چاہے کرتے پھریں، لیکن قربانی کا جانور بے داغ ہونا چاہیے، خود اپنے وجود پر داغ ہی داغ ہوں۔ تو اس آیت میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ بھئی آپ اپنے وجود کی طرف دیکھیں، آپ کا وجود کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکی کا تعارف کروائے گا۔ نیکی کے تعارف میں بھی نماز اور روزے کو دوسرے درجے پر رکھا گیا، پہلے نمبر پر رکھا گیا ہیومنزم، جس کو ہم کہتے ہیں نا انسانیت، ہمدردی کا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، جو اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت میں مال دیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں قصاص کا ذکر ہے، وصیت کا ذکر ہے، روزوں کے حوالے سے تو آپ اپنے مشائخ سے سن ہی رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر کی گئی ہے، رشوت حرام ہے، جس کا میں ابھی آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں۔ البتہ ایک دعا ہے جو میں اپنے شیخ رحمہ اللہ وغفر اللہ لہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کا ایک قول مجھے یاد ہے، کہتے ہیں جب آپ کو آپ کی ضرورت کے لیے کوئی دعا یاد نہ ہو، انسان کی ضرورتیں، حاجتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں نا، سب کو تو اپنی حاجت کے مطابق دعائیں یاد نہیں ہوتی، کہا یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ حسن دنیا عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور حسن آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار، اللہ آخرت کے عذاب سے بچا۔ یہ جو حسن دنیا کیا چیز ہے؟ یہ حسن دنیا نیکی کی توفیق، حسن دنیا کیا ہے؟ ایمان، حسن دنیا کیا ہے؟ صالح فرما بردار بیوی، حسن دنیا کیا ہے؟ فرما بردار اولاد۔ یہ تمام کی تمام حسن دنیا ہے سارے۔ آپ اپنی کسی بھی طلب کے لیے جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، یہ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ایک دعا ہم نے کل لی تھی، کل کون سی دعا لی تھی جی؟ یاد ہے کسی کو؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور ایک دعا یہ لے لیجیے، یہ دعا سب کو یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد یہاں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی ہیں، کیا خرچ کرنا چاہیے، کن پر خرچ کرنا چاہیے۔ کہا جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، آپ کو اپنی اولاد کو سیکیور کرنے کے بعد جو سمجھتے ہیں زائد ہے وہ خرچ کیجئے۔ کن پر خرچ کرنا چاہیے، اس کا پروٹوکول ڈیزائن کر دیا گیا، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں اور مسافر ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں یتیم کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئیں، نکاح کا ذکر ہے، خواتین کا جو ایک منتھلی سائیکل ہے اس کے حوالے سے ذکر کی گئی، قسم کی بات ہے۔ اور سب سے اہم ترین چیز، میں کسی فقہی موضوع سے ہٹ کر، مسلکی بحث سے ہٹ کر
آپ کو بالکل کھلے دل کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ طلاق کو سمجھنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا بریلوی کیا کہتے ہیں، دیوبندی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ ان تینوں کو سائڈ میں کر دیجئے، آپ صرف اور صرف قرآن مجید کو اٹھا لیجئے بھائی۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات، یقین کریں قرآن مجید کو اگر آپ اس طریقے سے ان آیات کو پڑھ لیں، آپ کے تمام جتنے بھی شکوک، شبہات، استفسارات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اتنی صاف ستھری صراحت کے ساتھ گفتگو کے بعد بھی اگر ہم اس میں آتے ہیں، الجھتے ہیں، اور طلاق کے جو فقہی پہلو، اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ بہترین پہلو جس میں ہم 99% غفلت کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا ہماری زندگی کا کوئی معاشرتی حکم اخلاق سے ہٹ کر نہیں ہے۔ سیاست کو اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا، تجارت کو اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا، عدالت کو اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہ جو طلاق ہے ایک طرح سے دشمنی ہی ہے نا، جس کو ہم تو کفر اور اسلام کی جنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ایسا ہی نہیں وسیع بھائی، ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ، یہ ہمارے لیے کفر اسلام کی جنگ ہے جی بھائی۔ اس کے باوجود ہمیں لڑنے کے بھی آداب بتائے گئے کہ لڑنے میں بھی اخلاقیات کی ضرورت ہے، لڑنے میں مادر پدر آزادی نہیں ہے، شتر بے مہار آزادی نہیں دے دی گئی، بلکہ اس میں بھی اصول اور ضابطے ہمیں دیے گئے۔ کتنا خوبصورت ضابطہ ہے کہ بھائی طلاق دینی ہے، الطلاق مرتان، اس کے بعد کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، روکنا ہے، رکھنا ہے تو بھائی اچھے طریقے سے رکھو، او تسریح بِإِحْسَان، نہیں رکھنا تو خوبصورت طریقے سے کچھ دے دلا کے فارغ کر دو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد یہاں پر رداعت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، اور آخر میں اس پارے کے طالوت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، تاریخی واقعات ہیں کچھ۔ یہ طالوت جو مطلب ہے ان کا تعلق داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، یہ ہماری تاریخی معاملات ہیں۔ بس آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اور آپ لوگوں کو ایک لرننگ لیسن جو دینا۔ لرننگ لیسن کون سا جی؟ دعائے نبوی۔ کون سی دعائے نبوی جی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ بھائی جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روکا، گویا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ بھائی اگر لڑنا ہے تو آداب کو اور تمیز کو اور اخلاقیات کو ساتھ رکھ کر لڑیں، جو اسلام نے جس حد تک آپ کو لڑنے کی اجازت دی اسی حد تک لڑیں۔ یہ جو طلاق ہے یہ لڑائی کا ہی ایک طریقہ ہے کہ نہیں رہنا چاہتے ساتھ، یہ کفار کے چال چلن ہے، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں۔ جائیداد کی تقسیم میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، بھائی لڑائی جھگڑوں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم عدالت پہنچ جائیں، ایک دوسرے کو مار دیں، قتل کر دیں۔ یہ سارے معاملات ہماری عدالتیں بھری ہوئی اس طرح کی چیزوں سے۔ تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے ہمیں عبادت ہی نہیں سکھائی، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم کو لٹریٹ کیا کہ آپ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔